بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی قتادۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 704 ہے۔ مساجد کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ اس سے رسالت مآب نے توجہ دلائی ہے کہ مسجد میرا یا آپ کا گھر نہیں ہے، مسجد کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے، مسجد کوئی چوپال نہیں ہے، مسجد معبد ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ اس سے پیچھے ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی بھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو داخل ہوتے وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کے معبد میں داخل ہونے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دروازے میں اس کا بندہ داخل ہو اور اس کی رحمت مانگتے ہوئے داخل ہو۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ایک شہر میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی تھی تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ حتیٰ مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہونا، رحمت مانگنا، مغفرت مانگنا۔ اللہ کی عبادت کی جگہ پر انسان جائے تو سب سے بڑی دعا یہی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ داخل ہونے کے بعد بھی یہ عبادت کی نماز کی جگہ ہے، اس لیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہی 2 رکعتیں ہیں جن کو ہمارے ہاں تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ یہ سب نمازیں لازم نہیں ہیں، ان کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مندوبات ہیں، مستحبات ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو لازم کر دی گئی ہیں یا جن سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ جو لازم کر دی گئی ہیں ان کو فرائض و واجبات کہتے ہیں، جن سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے وہ حرمتیں ہیں۔ حرمتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان میں تو کسی انسان کے لیے کوئی دوسری گنجائش نہیں، لیکن پھر ایک مستحبات کا، مندوبات کا دائرہ ہے، یعنی انسان اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نیکی کرے، خیر کے کام کرے۔ یہ نیکی اور خیر اس پروردگار کی عبادت میں بھی ہے۔ چنانچہ آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ نفل روزے رکھتے ہیں، نفل عمرہ کرتے ہیں، نفل حج کرتے ہیں، نفل قربانی کرتے ہیں، عبادات میں نوافل۔ اسی طرح سے انفاق میں نوافل۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کر دی ہے، وہ طے شدہ عبادت ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی حکومت نہ ہو تو اپنے طور پر ادا کرنی ہے، نظم حکومت ہو تو اس کے سپرد کرنی ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ وہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کی راہ میں فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے مال میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا خیر ہے، حقدار سمجھو۔ تو اس طرح مندوبات، مستحبات، اچھی چیزیں، اپنانے کی چیزیں، وہ دین میں اصلاً انسان کے لیے بڑے مرتبے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ذمہ داریاں تو پوری کر دی، فرائض پورے کر دیے، حرام سے بچ گئے تو گویا جہنم میں جانے سے بچ گئے، لیکن آگے درجات نوافل میں ہیں، اور نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، وہ انفاق میں بھی ہیں، وہ اخلاقی معاملات میں بھی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہیں، وہ اپنے ابنائے نو کی خدمت میں بھی ہیں۔ ہر جگہ نوافل کی ایک دنیا ہے، اور لوگوں کے چونکہ مزاج طبائع مختلف ہوتے ہیں
تو اس کو بھی ہمارے دین میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ نوافل میں، عبادات میں، کچھ روزوں میں، کچھ اسی طرح حج و عمرہ میں آگے بڑھیں گے، اور اسی طرح بہت سے لوگ اخلاق میں، سیرت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص کو جس طرح کہ قرآن نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت میں بڑے سے بڑے مرتبے کو پانے کی جد و جہد ہے، اس میں آگے بڑھنے ہی کی صحیح کرنی چاہیے۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا کرو۔ وعن کعب بن مالک قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ فاذا قدم بدا بالمسجد فصلی فیہ رکعتین ثم جلس فیہ۔ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم چاشت کے وقت سفر سے واپس آتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر رات میں قریب پہنچ بھی جائیں تو شہر سے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے، رات میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اس میں آپ نے توجہ بھی دلائی کہ بعض اوقات ایک ناخوشگوار صورتحال سے واسطہ پیش آ جاتا ہے، تو عام طور پر اگلے دن فجر کا انتظار کرتے اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر داخل ہوتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اس میں ظاہر ہے کچھ مصلحتیں آپ نے پیش نظر رکھی۔ لا یکتم من سفر الا نہارا فی الضحیٰ، لیکن جب بھی داخل ہوتے تو سیدھے مسجد میں جاتے۔ فاذا قدم بدا بالمسجد، یعنی اپنی آمد کی ابتدا بستی میں، شہر میں جب باہر سے آتے تو مسجد سے کرتے۔ فصلی فیہ رکعتین، اور اس میں 2 رکعتیں پڑھتے۔ ثم جلس فیہ، پھر بیٹھ جاتے۔ ظاہر ہے لوگ منتظر ہوتے تھے، آپ کی حیثیت ہماری طرح نہیں تھی کہ عام لوگ ہیں، لوگ منتظر ہوتے تھے، باہر سے آئے ہیں، کچھ پوچھنا ہے، کچھ معاملہ ہے، تو بیٹھ جاتے۔ کچھ لوگوں کی بات سننے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ یاد ہوگا کہ جو وحی کی روایات ہیں، جب ابتدا ہوئی ہے نبوت کی، اس میں بھی میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے اعتکاف کے بعد جب واپس آتے تھے تو سیدھے بیت اللہ سے جاتے تھے، غار حرا سے، اور وہاں طواف کر کے پھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فیضا قدم بدا بالمسجد، آتے ہی مسجد میں چلے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر کچھ دیر بیٹھتے۔ یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 705۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجل ینشد ضالہ فی المسجد فلیقل لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبنى لہذا۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں رقم ہے 706۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی شخص آواز لگا رہا ہے، میرا گدھا گم ہو گیا، میرا گھوڑا گم ہو گیا، میری گھڑی رہ گئی، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی آوازیں مسجد میں نہیں لگانی چاہیے۔ جو شخص اس طرح کی آوازیں لگا رہا ہو اس کو کہو تمہارا گدھا کبھی نہ ملے، تمہاری گھڑی کبھی دستیاب نہ ہو، لا ردہ اللہ علیک، اس لیے کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی ایک عزت ہے، اس کا ایک احترام ہے، وہ مقدس ترین جگہ ہے جو آپ نے خود بنائی ہے، تعمیر کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہے، اس میں جاؤ، مصیبت تکلیف آ گئی ہے تو مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، اگر کچھ دیر گزارنا ہے اور اپنے رب کی طرف تبتل اختیار کرنا ہے تو اس کی جگہ مسجد ہے۔ ہمارے ہاں مسجد کی یہ اہمیت نہیں سمجھی جاتی کہ وہ در حقیقت ہمارے گھر کے قریب بنایا گیا معبد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اس سے مناجات کرنی ہے، اپنی کسی مصیبت میں کوئی درخواست کرنی ہے، وہی جگہ ہے جانے کی، جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں، اور وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کے آوازیں لگائی جائیں۔ جس طرح کہ سیدنا مسیح نے یہود کو بڑی سخت تنبیہ کی تھی کہ تم نے میرے پروردگار کے گھر کو، میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بٹ بنا دیا ہے، انہوں نے وہاں دکانیں لگا رکھی تھی، تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے۔ مسجد کا وقار، مسجد کی عزت، مسجد کو اللہ کی عبادت کا سمجھنا، ایک معبد کی حیثیت سے وہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا، جیسے کہ فرمایا ہے کہ مسجدوں میں
اس لیے داخل ہونا تھا کہ وہاں دوسروں کو جا کے روکو کہ وہ نہ آئیں میری عبادت کرنے کے لیے، تمہیں تو وہاں خائفین داخل ہونا چاہیے تھا، خود ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔